میرے پیارے دوستو، آج ہم 2026 میں کھڑے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح اور ہفتے دنوں کی طرح گزر رہے ہیں؟ یہ محض ایک وہم نہیں ہے، بلکہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیشین گوئی ہے۔ ہم اسمارٹ گیجٹس کی دنیا میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ ہم نے اپنے ارد گرد بدلتی ہوئی کائنات کا مشاہدہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج زمین پکار رہی ہے، آسمان گواہی دے رہے ہیں اور نشانیاں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کا دن کب آئے گا؟ میں کہتا ہوں نشانیاں پہلے ہی ہماری دہلیز پر پہنچ چکی ہے، سیدھے ہمارے دسترخوان پر موجود ہے۔ دجال کی آمد قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دجال کے آنے سے پہلے اس کا سسٹم قائم ہو جائے گا؟ آج کی ڈیجیٹل دنیا، مصنوعی ذہانت اور وہ سنگل آئی یعنی اسکرین جس پر ہم اپنا پورا دن گزارتے ہیں، کیا یہ ہمیں براہ راست آزمائش کی طرف نہیں لے جا رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ دجال کے پاس رزق کے خزانے ہوں گے۔ آج کی دنیا کا مشاہدہ کریں، پورا عالمی نظام محض مٹھی بھر لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ پیسہ ڈیجیٹل ہوتا جا رہا ہے اور مشینوں کے ذریعے انسانی شناخت کی تعریف کی جا رہی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اس عالمی نظام کی تیاری ہے، ایک ایسا دور جس میں کسی کے عقیدے کی حفاظت کسی کے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ پکڑنے کے مترادف ہوگا، یعنی ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ دجال کے ساتھ پانی اور آگ کی نہریں ہوں گی، تاہم اس کی آگ حقیقت میں ٹھنڈی ہوگی اور اس کا پانی آگ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اس دنیا میں امن نظر آتی ہے وہ در حقیقت تباہی ہوگی، اور جو مشکل نظر آتی ہے وہ در حقیقت اللہ کی رحمت ہوگی۔ کیا یہ بالکل وہی نہیں ہے جس کا آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں؟ بے شرمی کو آزادی کہا جاتا ہے، جبکہ دین پر قائم رہنے کو ظلم و ستم کا لیبل لگا کر پیش کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم یہاں 2026 میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سعودی عرب کے ریگستان، وہ سرزمین جو صدیوں سے ریت کے سوا کچھ نہیں تھی، آج ہری بھری ہو رہی ہے۔ سیٹلائٹ کی تصاویر گواہی دیتی ہیں کہ عرب کے علاقے میں گھاس اگ رہی ہے اور دریا بہنے لگے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ سرزمین عرب ایک بار پھر چراگاہ اور بہتی ندیاں نہ بن جائے۔ وہ لفظ کتنا گہرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک بار پھر، اور سائنس بھی اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ ہزاروں سال پہلے عرب سرسبز و شاداب تھا، اور آج وہی تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ جب مٹی ہی بول رہی ہے تو ہمارے دل کیوں خاموش ہیں؟ قیامت کے دن کی نشانیاں صرف ظاہری نہیں ہے، وہ ہمارے گھروں کی دیواروں کے اندر بھی ظاہر و باہر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، جب کوئی لونڈی اپنی مالکن کو ماں کے برابر سمجھے، اور جب ننگے پاؤں اور بے سہارا لوگ عمارتیں کھڑی کرنے میں آپس میں لڑیں اور مقابلہ کرنے لگیں، تو سمجھ لینا قیامت آنے والی ہے۔ آج اپنے ارد گرد دیکھو، اونچی عمارتیں تعمیر کرنے کی دوڑ بڑھتی جا رہی ہے۔ آسمان کو چیرنے والی فلک بوس عمارتیں، دبئی ہو یا سعودیہ عرب، ہر ایک کو عمارتیں بلند کرنے کی فکر ہے اور آپس میں مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ انسانیت خود ڈوب گئی ہے۔ انسانی دل کی یہ ویرانی قریب آنے والی قیامت کی سب سے بڑی اور سب سے گہری نشانی ہے۔ دنیا کا حال دیکھو، پانی پر جنگ شروع ہو چکی ہے۔ دریائے فرات کا پانی تیزی سے کم ہو رہا ہے، اس کے نیچے سونے کا پہاڑ نکلنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ممانعت فرمایا جو اس وقت موجود ہو وہ اس سے سونا لے۔ لوگ اس پر قتل و غارت اور خون ریزی میں مشغول ہوں گے، ہر 100 میں سے 99 ہلاک ہو جائیں گے۔ آج 2026 میں جب ہم مشرق کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ جنگ کی تیاریاں جاری ہیں، ہتھیار جمع کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ہم نے کتنی بڑی جنگ کی تیاری کر رکھی ہے، ہمارے کھاتے میں کتنی نیکیاں جمع ہیں۔ خود اپنا جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ میرے بھائیوں، قیامت کے ذکر کا مقصد دہشت پھیلانا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو جگانا ہے۔ اگر آج بھی ہم نے توبہ نہ کی تو کب کریں گے توبہ؟ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے
جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ اس رمضان کو اپنا آخری مہینہ سمجھو، اپنے گناہوں پر رو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ امن و سکون کی ہوائیں چلا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچا، ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا، ہمارے بچے کو، ہمارے بچیوں کو ایمان کی دولت عطا فرما، اور جب موت قریب آئے تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیب کا ورد ہو۔